أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله على الكاذبين وقال في مقام آخر ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة أشد من القتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحاب محمد وجاء محمد سراجا منيرا فصلوا عليه تسليما كثيرا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا. یہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر احسان و کرم ہے کہ ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی اور اسلام والے ماں باپ کے گھر میں پیدا فرمایا. لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس دولت کی قدر نہیں کی. یہ مفت میں ملی ہوئی ایمان کی دولت جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس کی قدر ہم نہیں کر پائے. اس کی قدر آپ ان سے پوچھیں کہ جن کی پیدائش کافروں کے گھر میں ہوئی ہے اور پھر اللہ نے انہیں اسلام سے مالا مال فرمایا تو ان سے پوچھیں کہ اسلام کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی دولت ہے. یا جن لوگوں نے اس اسلام کے رسول کے لیے قربانیاں دی، اپنا مال، اپنا جان، اپنی اولاد، اپنا وقت راہ خدا بندی میں وقف کیا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ اسلام کی قدر و قیمت کیا ہے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کتنی عزت والی، عظمت والی، قدر والی چیز ہے. ہم نے اس کی تقدیری ایسے کی ہے کہ اللہ نے مفت میں دے دیا اور ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس ہم نے کہا ہم مسلمان ہیں. اب جو شریعت کے احکامات، قرآن و سنت کی تعلیمات اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طرف جب ہم آتے ہیں یا اسے دیکھتے ہیں یا پرکھتے ہیں تو پھر ہم وہاں ہماری پہچان ہوتی ہے کہ کیا ہم مسلمان بحیثیت مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیروکار ہیں یا ہم دین محمدی کے باغی ہیں. اگر ہم اپنے تجزیاتی طور پر اپنا محاسبہ کریں اور ہر آدمی یہ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ وہ احکام شریعت کا کتنا پابند ہے اور احکام دنیا کا کتنا پابند ہے. دو چیزیں، ایک طرف شریعت ہے اور ایک طرف دنیا ہے. بحیثیت مسلمان ہم دنیا کے پابند نہیں ہیں. یہ بات اور یہ نقطہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں اور میں رسم و رواج کا اور دنیا کے قیل اور قال کا پابند نہیں ہوں. میں اللہ کے دین کا پابند ہوں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند ہوں. میں اسلام کا پابند ہوں. میں قرآن کا پابند ہوں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند ہوں. معیار کیا ہے؟ اللہ کے دین کی پابندی یا رسم و رواج اور دنیا کے احکامات کی پابندی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق، لوگوں کی پابندی مت کرو جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو. مخلوق کی پابندی اور مخلوق کو راضی وہاں مت کرو
جہاں احکام خدا بندی کی تم سے نافرمانی ہو رہی ہو۔ اب چونکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، تمہیں ایک ضابطہ حیات دیا گیا ہے، زندگی گزارنے کے لیے تمہیں قرآن دیا گیا ہے، رسول اللہ کی سیرت تمہارے سامنے ہے، تو آپ نے اپنی زندگی جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے اس کو اس کے ذریعے میں آپ نے گزارنا ہے کہ اس پر قرآن کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ کی سیرت کیا ہے۔ اب آپ جتنے بیٹھے، میں اکثر آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ اس پر قرآن کا حکم کیا ہے؟ کبھی یا رسول اللہ کی سیرت کو کبھی دیکھا ہے کہ اس کام پر رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ بولو، دیکھا ہے یا اپنی مرضی سے کرتے ہیں؟ تو سوال کا جواب تو یہی آتا ہے نا کہ ہم تو اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میرے سوال کے ساتھ آپ تھوڑا سا بولے نا، انرجی تو سب نہیں ہوتی۔ اگر آپ بالکل خاموش رہیں گے تو گرمی آپ کو نیند آ جائے گی، آپ سو جائیں تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، پھر نماز نہیں ہوگی۔ تو تھوڑا سا بیدار بیٹھا کریں۔ میں نے یہ آپ کے سامنے یہ فارمولہ رکھا کہ زندگی گزارنے کے لیے اور زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے دو چیزیں سامنے ہیں۔ بنیاد میں دو ہیں، ایک طرف رحمان ہے اور دوسری طرف شیطان ہے، یعنی ایک شیطانی خواہشات ہے اور ایک رحمانی حکم ہے۔ رحمان اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی ذات کے مقابلے میں دوسرا شیطان ہے۔ ایک شیطان کی ماتحتی میں، مخلوق کی ماتحتی میں رسم و رواج کی زندگی ہے، معاشرے کے بنائے ہوئے ذاتی اصول ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، یہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ اور ایک وہ اصول زندگی ہے جو اللہ نے عطا کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائے۔ تو ہمیں اپنی شب و روز کس کے مطابق گزارنی ہے؟ شیطان کے مطابق یا رحمان کے مطابق؟ ہمیں تو حکم یہ ہے نا کہ تم نے بحیثیت مسلمان ایک دائرے میں آنا ہے، اور اس دائرے کی بنیاد تمہارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ آپ کو قرآن سے جو چیز ملتی ہے آپ اس پہ عمل کریں گے، اور اگر قرآن میں نظر نہیں آئی یا سمجھ نہیں آئی تو پھر حدیث مبارکہ یعنی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئیں گے اور وہاں دیکھیں گے کہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی، پھر در مصطفیٰ پہ چلے کہ اس پر مصطفیٰ کریم کا عمل کیا تھا، پھر اس پر صحابہ کرام کی زندگی کیا تھی، پھر صحابہ نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے۔ جب آپ اس در پہ آئیں گے تو الجھن ختم ہو جائے گی، ٹینشن ختم ہو جائے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آج جتنے بھی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، ہمارے استاد مولانا محمد الیاس گمن دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی الجھن ہے وہ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ آپ حد شریعت اور مزاج شریعت کو سمجھتے ہی نہیں۔ جب آپ مزاج شریعت سے واقف نہیں ہیں تو آپ کو الجھن ہو رہی ہے، اور جسے اللہ نے یہ سمجھ عطا کی ہے کہ وہ شریعت کی حد کو بھی سمجھتا ہے، شریعت کے مزاج کو بھی سمجھتا ہے، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دکھ نہیں ہے۔ اس لیے اسے پتہ ہے کہ اس پر اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے۔ عوام کو یہ چاہیے نا کہ وہ یہ پوچھے اور اپنی زندگی رسم و رواج میں گزار کے جائیں گے۔ قبر میں سوال ہوگا من رب کا، یہ کیسے کہے گا میرا رب اللہ ہے، اس نے تو اللہ کی مانی نہیں۔ من نبی ہوگا، کیسے کہیں گے میرا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو نے زندگی میں کون سا عمل ایسا کیا ہے جو کملی والے کی غلامی والا ہو؟ من دین ہوگا، تیرا دین کیا ہے؟ اور تو رسم و رواج کی زندگی گزار کے گیا، تو کیسے کہے گا میرا دین اسلام ہے؟ تو اسلام کے مقابلے میں کھڑا رہا، قرآن و سنت کے مقابلے میں کھڑا رہا، رسول اللہ کی حدیث کے مقابلے میں کھڑا رہا۔ تجھے خاندانی غیرت نظر آئی، رسول اللہ کی سیرت نظر نہ آئی، تجھے خاندان نظر آیا، تجھے برادری نظر آئی، تجھے قرآن اور حدیث نظر نہ آیا، تو جواب کیسے دے گا اللہ کے حضور کہ میرے اللہ میں تو اسلام کے ماننے والا ہوں؟ اللہ نہیں گا، اسلام کے مقابلے میں تو نے خاندان
شیطان کو کھڑا کیا، اسلام کے مقابلے میں تو نے رسم و رواج کو کھڑا کیا، اسلام کے مقابلے میں تو نے ذاتیات کو لایا، تجھے تو اسلام پر عمل کرنا تھا، تجھے اسلام پسند ہوتا تو کبھی بھی اسلام کے مقابلے میں اپنی ذات کو نہ لے گیا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہمارے گھر میں خوشی اور غمی آتی ہے تو اسلام ہم پیچھے پھینک دیتے ہیں، وہاں ہمیں اپنا مسلمان ہونا بھول جاتا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مذاق اڑائی جاتی ہے، حتیٰ کہ ناچنے والیوں پر پیسے نچھاور کیے جاتے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دی جاتی ہے، کسی کے کان پہ جھوم تک نہیں رینگتی کہ یہاں شریعت کا حکم ٹوٹ رہا ہے، ہم اس ولیمے میں نہیں بیٹھیں گے، ہم اس کا سوشل بائیکاٹ کریں گے جس نے رسول اللہ کے دین کے خلاف مذاق کیا ہے۔ لوگ اس کے کندھے سے کندھا ملاتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں شیطان راضی ہوتا ہے اور شیطان کو خوش کیا جاتا ہے۔ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ یہاں دین کی مذاق ہے اور اس دین کے مذاق کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا آپ نے سنا ہے کہ کوئی اٹھ کے چلا گیا؟ یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر ہم کیوں نہیں بولتے؟ وہاں میں غیرت کیوں نہیں آتی؟ وہاں ہمارے اندر کی غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ کیا دین ایک مولوی کے لیے یا سارے لوگوں کے لیے؟ ایک دین کا پابند میں ہوں یا آپ بھی ہے؟ تو یہ احکام ایک نبی کے لیے نہیں ہے، ایک صحابی کے لیے نہیں ہے، ایک عالم اور مفتی کے لیے نہیں ہے، ایک قاری اور حافظ کے لیے نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا حکم یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان کو ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں پورے کے پورے دین میں آؤ، دین کے ساتھ مذاق نہ کرو۔ سب کے لیے آدھا تکبر اور آدھا بٹیر جو معاشرہ ہے، اس کا حکم اسلام ہمیں نہیں دیتا۔ اس لیے میں نے عرض کی کہ دو تین چیزیں میں نے خطبے میں پڑھی۔ سب سے پہلے ایک آیت میں نے پڑھی ہے، قرآن کہتا ہے لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ کیا کہتے ہیں؟ کاذب کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹا، جی جھوٹا، جھوٹ بولنے والا۔ اب جو بندہ جھوٹ بول والا ہو اس پر قرآن کیا کہتا ہے کہ لعنت۔ وہ نمازی ہوتا، حاجی ہوتا، عالم ہوتا، قاری ہوتا، مفسر ہوتا، محدث ہوتا اور بہت بڑا کوئی پیر ہوتا، لیکن اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب وہ کذاب کے درجے میں آئے گا اور اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرے گا۔ اب یہ بیماری ہمارے معاشرے میں کس حد تک ہے کہ ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، یہ آپ خود سوچیں۔ قرآن کہتا ہے جھوٹ بولنے والے پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت۔ کیا ہے؟ اللہ کی لعنت۔ ایک بات کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، الغیبۃ اشد من الزنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بڑا جرم ہے۔ اب غیبت کیا ہے؟ غیبت کا مطلب اب کوئی بات آپ کی نظر میں آ گئی اور آپ نے اس کو اس کی پیٹھ کے پیچھے رنگین بنا کے پیش کیا، پتہ چل گیا یہ بات ہے۔ آپ جناب آپ کی دکان پہ جو بھی آئے تو آپ اس کے کانوں میں پھونک مارتے جائیں، آپ کے پاس جو بھی آئے آپ اس کو بتاتے جائیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ آپ غیبت کر رہے ہیں۔ اور میرا کہنا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ پر ہماری جان قربان، زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، محمد کریم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو بندہ غیبت کرنے والا ہے وہ زنا سے بڑا مجرم ہے۔ تم زنا کو جو جرم سمجھتے ہو لیکن غیبت کو جرم کیوں نہیں سمجھتے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ جرم اس بندے کے اندر پایا جائے، بیماری پائی جا رہی ہے، فرمایا یہی تو غیبت ہے، ایک بندے کے اندر جرم پایا جا رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ مجرم ہو، وہ جرم اس بندے کے اندر ہو، پھر اس کی پیٹھ کے پیچھے باتیں کی جائے، تو فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ غیبت کے کوئی سینگ نہیں ہے، یہی غیبت ہے۔
तुम्हें किसने हुक्म दिया है कि तुम उसकी पगड़ी को उछालो? फरमाया अगर वो जुर्म उसमें नहीं पाया जा रहा तो फिर तो ये बोतान है। और बोतान क्या है? गीबत से बड़ा जुर्म है। दो औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाई गई हालत रोजे में, उनके मुंह से खून जारी है। आपने क्या करवाई? अंदर से रोटियां निकली, खून के लोथड़े निकले। कहा तुमने गीबत की है। आपने फरमाया आपने अपने सगे भाई का, मरे हुए भाई का गोश्त खाया है। फरमाया या रसूल अल्लाह ये औरतें तो रोजे की हालत में है। फरमाया इन्होंने किसी की पीठ के पीछे गीबत की। और गीबत का जुर्म यह है कि आप जब गीबत कर रहे हैं तो जुर्म यह है कि आप अपने मरे हुए सगे भाई का गोश्त खा रहे हैं, जो आपको बहुत लजीज लगती है। क्या आप बैठकर किसी पर तबसरा करते हैं, आपको अपना आप भूल जाता है, आपको अपनी जात भूल जाती है, आपको अपने ऐब भूल जाते हैं। किसी के ऊपर बात करने से पहले ये अपने गिरबान में झांक कर देखो कि तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजर रही है। क्या तुम आबे ज़मज़म के धुले हुए हो? आबे गलाब से तुम्हें हर के गलाब से गुस्ल दिया गया है, या लोगों की गिफ्तें करते हो? ये इतना बड़ा जुर्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जान कुर्बान। आपने इरशाद फरमाया गीबत करने वाला जिना करने से बड़ा जुर्म है। और दूसरी हदीस मैंने पढ़ी आपके सामने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपने फरमाया अल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल। तुम कत्ल को तो जुर्म समझते हो, फितने को जुर्म नहीं समझते हो। जो आदमी फितना बर्पा करता है माशरे में वो तबाही ला रहा है। एक कत्ल कर देना एक फर्द का कत्ल है, एक फितना बर्पा कर देना ये माशरे का कत्ल है। कि एक फितने की वजह से हजारों लोग कत्ल हो जाते हैं, हजारों लोगों में बदगुमानियां पैदा हो जाती हैं, हजारों लोगों को मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लोगों की इज्जत आबरू तार हो जाती है। ये फितने की वजह से होती है। और वो फितना यही है कि जो हम में से निकल कर दूसरों पे मुंतकिल होता है। ये रसूलुल्लाह का दीन है, रसूलुल्लाह की शरीयत है, ये अहकाम शरीयत है। और रही बात कि किसी पर कोई इल्जाम आ जाए, मैं आपके सामने दूर नहीं जाना चाहता, मैं आपको मदीने लेके जाता हूँ। सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, जिनका नाम सदीका कायनात है, जो सदीक अकबर की बेटी है, पैगंबर की हरम है, जिन्होंने आंख खोली है तो रसूलुल्लाह को देखा है, जिन्होंने आंख खोली है तो सदीक अकबर को देखा है। वो हुस्न जमाल का अजीम पैकर, वो शरीयत की अजीम मुजस्समा जिसे सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आयशा कहते हैं, जिसका निकाह रसूलुल्लाह से अर्श बरी पे होता है। और निकाह के वक्त आपकी उम्र 9 साल होती है। सैयदा फरमाती है जब मुझे रुखसत करने का वक्त आया तो मुझे कहा गया, मेरी सहेलियों ने कहा कि तेरी रुखसती का वक्त है। मैं उस वक्त में गुड़ियों से पटोलों से खेल रही थी, मैं अपने खिलौनों से खेल रही थी। मैं पहली वो बीवी थी जो रसूलुल्लाह के हरम में आई हो, और मैं कंवारी औरत हूँ। इससे पहले रसूलुल्लाह ने जिन औरतों से शादी की है वो कंवारी नहीं थी। एक सैयदा तैयबा ताहिरा सदीका कायनात जो थी वो कंवारी थी। उम्र कितनी है? 9 साल। कितनी है? 9 साल। कहा मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो खेलने में मसरूफ हूँ और मुझे रुखसत कर दिया। अब क्या कहेंगे रसूलुल्लाह के बारे में? काफिर ने तो ये कहा ये जुल्म हो गया, मुनाफिक ने तो ये कहा ये नऊज़ु बिल्लाह नकल कुफर नवाशिद, कि ये तो ख्वाहिशात नफ्सानी का नतीजा है। लेकिन क्या पैगंबर ख्वाहिशात के लिए ये कर रहा है? फरमाया आयशा तो वो है कि जिसको रेशमी गलाफ में लपेट कर हालत ख्वाब में मुझे फरिश्ते दिखाया करते थे कि ये आपकी बीवी और आपकी जोजा है। वो सैयदा कायनात, लोगों ने उसे भी माफ नहीं किया, पैगंबर कायनात को भी माफ नहीं किया। एक गज़वा से रसूलुल्लाह वापस आए, आते हुए कज़ाए हाजत के लिए सैयदा उतरी, काफले ने पड़ाव किया। सैयदा कमजोर है, जिस्म की दुबली पतली है, कचावे में बैठती है। सहाबा इकराम की निगरानी है कि आप वो कचावा उठाकर ऊंट पे रख देते हैं। सवान और भी पड़ा है, रात के अंधेरे में ये पता न चला
काफिला चल पड़ा और सैयदा क़ज़ाए हाजत के लिए निकली हुई है, वापस नहीं आई। और जब वो वापस आती है तो पैगंबर का काफिला कूच कर देता है, पैगंबर चले जाते हैं, पैगंबर का काफिला आगे निकल जाता है। किसी को पता नहीं चलता कि काफिले में सैयदा आयशा मौजूद है या नहीं है। लेकिन जब सैयदा कायनात आती है और आकर देखती है कि पैगंबर का कारवां तो चला गया है, वो कहती है मेरी चीखें निकल जाती है कि कारवां चला गया, और मैं अपने ऊपर वही चादर और कंबल जो मेरे पास है मैं करके एक साइड पे लेट जाती हूँ। काफिले के पीछे एक सहाबी है जिनकी ड्यूटी ये लगी हुई है कि वो सहाबी गिरी पड़ी चीजों को उठाने के लिए काफिले से पीछे सफर करते हैं। कुछ देर में वो आते हैं और आकर वो जब देखते हैं कोई चीज पड़ी है वो उठाने लगते हैं। नजर आता है सैयदा कायनात है, हरम पैगंबर है, उम्मत की माँ है, सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका है। वो कहते हैं मेरे पाँव से जमीन निकल गई कि सैयदा कायनात यहाँ कैसे रह गई। उन्होंने बात कोई नहीं की। उसी पर्दे के हाल में पैगंबर की ज़ौजा को अपने ऊंट पर सवार किया। जब मदीने पहुंचे तो मुनाफिकों ने कहा नाउज़ बिल्लाह पैगंबर की बीवी गलत है, नाउज़ बिल्लाह पैगंबर का सहाबी गलत है। इल्जाम लग गया पैगंबर की बीवी पर, इल्जाम लग गया पैगंबर के हरम पर, इल्जाम लग गया पैगंबर के सहाबी पर। बताओ इनसे मुकद्दस जमाने में कोई और है? लोगों ने उन्हें माफ नहीं किया, वो आज हमें कैसे माफ कर सकते हैं? हमारे सामने शरीयत है, हमारे सामने पैगंबर का हरम है, हमारे सामने इस्लाम है। हम इस्लाम के पाबंद हैं, किसी की जात के पाबंद नहीं है। पैगंबर की अज़वाज पर जब तुहमत लगी, पैगंबर ने कई दिन खाना नहीं खाया। मदीने में ऐसा कहराम मच गया, मस्जिद नबवी में जिरगा तलब हुआ। सहाबा से पूछा गया सहाबा मेरी आयशा के बारे में तुम्हारा क्या मौक़िफ़ है? किसी ने कहा या रसूलल्लाह औरतें कोई कम तो नहीं है, आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते? ये क्या वजह है, आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते? सारे सहाबा ने मशवरे दिए। उमर इब्न खत्ताब ने कहा या रसूलल्लाह ये आपका निकाह आयशा से किसने करवाया? फरमाया अगर वो अल्लाह जो आपके बिस्तर में गंदी मक्खी को नहीं बैठने देता, वो आपके बिस्तर पे गंदी औरत को कैसे आने देता? ये वो क़यामत के लम्हात थे जो रसूलुल्लाह पर गुजरे। ये जंगे बदर से सख्त मामला था, ये औरत से सख्त मामला था कि हरम पैगंबर पे इल्जाम है कि पैगंबर की बीवी नाउज़ुबिल्लाह गलत हो गई है, सैयदा कायनात पे इल्जाम है। उनकी नौकरानी हजरत बरीरा को बुलाया गया, उनसे पूछा बता बरीरा ये आयशा कैसी औरत है? तो उसने फरमाया या रसूलल्लाह मैंने आयशा में एक बात देखी है, ये आटा गूंथ के सो जाती है, इतनी भोली भाली है, इसे पता नहीं चलता, और बकरी आकर आयशा का आटा खा जाती है, इसके अलावा मैंने आयशा में कोई ऐब नहीं है। इल्जाम लगाने वालों ने माफ। अब लोग शरीयत को तो नहीं देखते ना बेटे, उन्होंने तो जाहिर को देखा कि आयशा पीछे क्यों रह गई, सहाबी के साथ क्यों आई। उन्होंने कहा पीछे क्यों रह गई। उनका तो मसला ये था कि पीछे रहना ही काफी है इल्जाम लगाने के लिए, उसके साथ आना ही काफी है इल्जाम लगाने के लिए। अब अल्लाह के नबी चुप कर गए। आयशा रो रही है, फरमाती है मैं इतनी रोई कि जब मैं जाना चाहती थी अपने घर से तो अल्लाह के नबी से कहती थी या रसूलल्लाह मैं अपने अब्बा सिद्दीक़ अकबर के घर में चली जाऊँ, तो आप फरमाते थे आयशा ये घर भी तो तेरा घर है, तू वहाँ जाके क्या करेगी? फरमाया जब आज मैंने पूछा कि या रसूलल्लाह मैं चली जाऊँ, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तू चली जा। फरमाया ये लहजा ऐसा था कि मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई। जब मैं अपने वालिद के घर में गई, सलाम किया, माँ भी मसल्ले पे बैठी रो रही है, बाप भी मसल्ले पे बैठा रो रहा है। सब ने कहा आयशा तेरी वजह से आज पैगंबर के साथ ताल्लुकात खराब हो गए, तेरी वजह से आज पैगंबर का साथ चला गया, तेरी वजह से आज मक्के में हम बदनाम हो गए, आज अरब में ये चर्चा हो गया तेरी वजह से। फरमाया मैं कमरे में चली गई और मैंने मुसल्ला बिछा के रोते हुए कहा या अल्लाह आज मेरी हालत यूसुफ के बाप की तरह है। फरमाया मैं याकूब अलैहिस्सलाम का नाम भूल गई और मैंने रो के कहा कि मेरी हालत यूसुफ के बाप की तरह है कि जो करीब पड़ा हुआ यूसुफ था और उसका बाप रो रो के कह रहा था या अल्लाह मुझे यूसुफ से बुला दे, लेकिन यूसुफ का पता नहीं था, वो रो रहा था। या अल्लाह आज मुझे भी पता नहीं है कि ये इल्जाम लगाने वाले कौन हैं, ये इल्जाम लगा क्यों है, मेरी इज्जत में ये दाग
لگا کیوں ہے؟ یا اللہ اگر یوسف پہ الزام لگتا ہے تو اس کی گواہی تو ایک بچے سے دلوا سکتا ہے، یا اللہ آج مریم پہ الزام لگا ہے تو اس کی گواہی عیسیٰ علیہ السلام بچے ہیں ان سے دلوا سکتا ہے، آج میں عائشہ پہ الزام لگا ہے، آج میں پیغمبر کے حرم پہ الزام لگا ہے، میری گواہی کے لیے کون آئے گا؟ تو اللہ نے کہا اے عائشہ اگر عیسیٰ کی ماں مریم پہ الزام لگے تو اس کی گود سے بچہ بولے گا، اگر یوسف پہ الزام لگے تو ایک بچہ گواہی دے گا، آج تجھ پہ الزام لگا ہے تو عرش سے تیرا رب تیری گواہی دے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن نازل ہوا اور قرآن نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے پیغمبر یہ الزام ہے تیری عائشہ گناہوں سے پاک ہے۔ سبحان میرے دوستو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، پرانے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی بات کرتا ہے تو لوگ کان کو نہیں دیکھتے، بلی کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں۔ تو کسی نے کہا بھائی تیرا کان بلی لے گئی، اس نے کان کو دیکھا ہی نہیں، وہ بلی کے پیچھے بھاگ پڑا۔ تو ہماری یہ جو عوام ہے یہ بھی کان کو نہیں دیکھتی، یہ بھی بلی کے پیچھے بھاگ جاتی ہے۔ اسلام ہمیں اس چیز کا پابند کرتا ہے اگر تمہارے سامنے کوئی عیب دار بات آ جائے تو اللہ ایوب ہے، ستار العیوب، عیبوں کو چھپانے والا ہے، عیب کو چھپاؤ، عیب دار چیز آ گئی اس کو چھپاؤ، اور اگر واقعی تمہیں کھٹک رہی ہے تو جس کا مسئلہ ہے اس سے جا کے ملو۔ اور سب سے پہلے جب تمہیں میں نے معیار بتایا اور ہمیشہ یہ بتاتا ہوں، دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہم ساری زندگی عوام کو قرآن سناتے ہیں، حدیث سناتے ہیں، لیکن یہ عوام اسی طرح رہتی ہے، اس کو کبھی بھی قرآن اور حدیث کی بات سمجھ نہیں آتی، اور شیطان کی باتیں کو 1 منٹ میں سمجھ آتا ہے۔ جو شیطان ان کے کانوں میں ڈالتا ہے نا 1 منٹ میں بس وہ حاجی نمازی قاضی سارے اس کے پیچھے لگ پڑتے ہیں، اور انہیں وہاں شریعت بھول جاتی ہے جی کہ یہاں دین کے عوام مسلمان کے عوام میں اپنی اندر کی انا یاد آ جاتی ہے، جبکہ ہم بحیثیت مسلمان ہمارے لیے انا کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے دیکھنا معیار اور ترازو اور پیمانہ یہی ہے کہ آپ ترازو پر تولے، اگر وہ بات شریعت کے دائرے میں ہو تو ویلکم، اگر شریعت کے خلاف ہو تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہو، کوئی بھی بات نہیں۔ یہ معیار سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اگر آپ کو وہ بات شریعت میں لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو اگر سمجھ نہیں ہے تو قرآن بھی ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اہل علم کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ شرعی طور پر اس معاملے کا کیا حال ہے، اس پر شریعت کیا کہتی ہے۔ تو آخری بات میں یہ کر رہا ہوں کہ جہاں آواز لگتی ہے الزامات کی تو آپ کو ایک آدمی کا کردار دیکھنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی آپ میں 8-10 سال رہتا ہے تو آپ اس کے کردار سے واقف ہوتے ہیں کہ اس بندے کا کردار کیا ہے، اور اگر کوئی بات ایسی آپ کے کانوں میں پہنچتی ہے تو آپ کے اوپر کوئی تلوار نہیں رکھی ہوئی کہ آپ اس کے پاس آئیں گے تو وہ ذبح کر دے گا، آپ کا پہلا فرض منصبی بنتا ہے کسی کے بھی معاملے میں بات ہے اگر آپ کو کھٹک رہی ہے، آپ سے برداشت نہیں ہوتی تو آپ اس بندے سے براہ راست ملیں اور اپنے دل کو تسکین دیں۔ کسی پر، کسی یتیم پر، کسی غریب پر اور کسی نادار پر الزامات کی بوچھاڑ لگا کر اپنے لیے جہنم مت بنائیں، اپنے لیے جہنم مت بنائیں۔ اور ایک چیز میں عرض کر سکوں کہ میں توحید کا قائل ہوں اور تعویذ بھی لکھتا رہتا ہوں۔ بعض لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ ہم جادو کرتے ہیں، اگر کسی کو کسی مجمع میں سے کسی آدمی کو، آپ میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس آدمی کے گھر میں سے کوئی نہ کوئی کسی بھی معاملے میں ہمارے پاس روحانی علاج کے لیے، دم کے لیے نہ آتا ہو، آتے ہیں سارے۔ آپ میں سے کوئی بندہ بھی مجمع میں کھڑا ہو کر کہہ دے کہ کبھی میں نے خلاف شریعت کسی کو تعویذ دیا ہو، کوئی کہہ سکتا ہے؟ یا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اتنے سالوں میں میں نے کوئی خلاف شریعت آپ کے اس محلے میں اس ممبر پہ بیٹھ کر کام کیا ہو؟ کوئی بندہ بھی کہہ دے میں اس کی بات تسلیم کرنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار ہے۔ اس نے مجھ میں کوئی شرعی عیب دیکھا ہو وہ مجھے بتا سکتا ہے۔ باقی رہی یہ بات، ہم نے ہمیشہ یہ کہا یہ تعویذ مشکل کشا حاجت روا، یہ یہاں سے درس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ تعویذ مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، یہ تو ایک علاج ہے۔ جیسے تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو دوائی لیتے ہو، ایسے ہی تعویذ بھی ہے، اس پر اللہ کا قرآن لکھا جاتا ہے۔ اور میرا ایک ہی تعویذ ہوتا ہے، جن کے گھروں میں جاتا ہے، وہ پچھلے دنوں میں ایک جگہ سے دائیں بائیں سے کوئی ایک عورت جائے گی، وہ بہت ڈری ہوئی تھی، اس نے کہا استاد جی یہ میری بہو کے بٹوے سے یہ تعویذ ملا ہے اور وہ مجھے شک ہے کہ کوئی جادو ہے،
تو جب میں نے کھول کے دیکھا تو وہ میرے ہاتھ کا ہی لکھا ہوا تعویذ تھا. تو میں نے کہا اماں جی یہ سخت جادو ہے لیکن یہ میرے یاد کا لکھا ہوا ہے, آپ اس لیے مجھ پر اگر آئی ہے تو اطمینان کریں, یا آپ کے بچے اور پوتے کے لیے کیا ہوگا. وہ یا باریو, اللہ کا نام ہے باری, تو میرا تعویذ یا باریو کا ہوتا ہے. اگر اسے کوئی جادو سمجھتا ہے تو اسے جادو سمجھے, لیکن نام کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. بولو کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. اب اللہ کے نام میں اس سے بڑی تاثیر اور کس میں ہو سکتی ہے؟ یہ ایک تعویذ ہوتا ہے, اور باقی اللہ کی کلام ہوتی ہے. اور یاد رکھیں کہ جو لوگ جادوگر ہوتے ہیں وہ ممبروں محرابوں پہ نہیں ہوتے, وہ گندگی میں پڑے ہوتے ہیں. کوئی بھی عالم, کوئی بھی قاری, یہ اکثر لوگوں کا مزاج ہے, پہلے خود ہی تعویذ لکھواتے اور پھر بعد میں کہتے جی وہ جی تسی تو جادوگر ہو. بھائی ایسی باتیں نہ کیا کرو. یہ عالم, یہ قاری جن کے پیچھے تو نمازیں پڑھتے ہو, یہ دیندار, یہ جادوگر ہوتے تو اللہ انہیں مسجد, محراب اور ممبر نہ دیتا. یہ پیغمبر کی وراثت ہے, کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ پیغمبر کی وراثت ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور اللہ کبھی انہیں وارث نہیں بناتا کہ جن کے اندر شریعت کی خلاف ورزی ہو یا وہ جادوگر قسم کے لوگ ہوں. جادوگر تو وہ ہوتے جو گندگی کھاتے, جو ناپاک رہتے, وہ مصلی اور نماز کے قریب بھی نہیں جا سکتے. یہ کبھی مری روڈ پہ چکر لگاؤ نا, وہ بغالی باغ میں بیٹھے ہوئے ہر وقت وہ سروں کی ٹوکریاں جلتی رہتی ہیں, اتنے ان کے ناخن ہوتے ہیں. ہماری روحانی تحریک پاکستان میں نے قائم کی اور پورے ملک میں روحانی تحریک پاکستان کا یہ پیغام ہے, ہم نے مسلمانوں کے عزت کا تحفظ کرنا ہے, ہم نے مسلمانوں کے مال کا تحفظ کرنا ہے, ہم نے مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ کرنا ہے. کہ لوگ اور عامل تین چیزیں لوٹتے ہیں, مال بھی لوٹتے ہیں, ایمان بھی لوٹتے ہیں, اور عزت بھی لوٹتے ہیں. یہ تینوں چیزیں لوٹی جاتی ہیں عملیات کی دنیا میں. کھلا مال لیتے ہیں, لے آؤ. میں نے اپنے شاگردوں کو پاکستان کے پنجاب کے 21 اضلاع میں میرے شاگرد کام کر رہے ہیں, اور KPK کے 27 علاقے ایسے ہیں جہاں میرے شاگرد بیٹھے ہیں جن کو میں نے سکھایا ہے. سندھ, بلوچستان, افغانستان, ایران اور ترکی تک میرے شاگرد الحمدللہ اس میدان میں موجود ہیں, اور شب و روز کی ترتیب پر یہ کام چل رہا ہے. ایک ہی محنت ہے, ہم نے ان جادوگروں کا مقابلہ کرنا ہے جو مسلمانوں کے ایمان کو لوٹتے ہیں, جو مسلمانوں کی عزت اور آبرو کو لوٹتے ہیں, جو مسلمانوں کے عقائد پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. الحمدللہ اس میدان کی وجہ سے کئیوں کے گھروں سے شیعوں کے علم اتارے ہیں, جن کو شیعوں نے ان تعویذوں کی وجہ سے شیعہ مذہب کی طرف راغب کیا تھا. ہم نے ان کے گھروں سے وہ جھنڈے اتروا دیے, اس لیے کہ ان مسلمانوں اور سنیوں کا ایمان لوٹا جا رہا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ جو میدان ہے ہم اس کو جائز سمجھ کر نہیں, مجبوری سمجھ کے کرتے ہیں. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری مائیں بہنیں, ہمارے مسلمان شیعوں کے پاس جائیں گے, عیسائیوں کے پاس جائیں گے, وہ غلط عقائد پر ان کو لگائیں گے, ان کا ایمان لٹ جائے گا, ان کا مال لٹ جائے گا, ان کی عزت اور آبرو لٹ جائے گی. لیکن اگر کوئی دیندار, کوئی عالم, کوئی مفتی اور کوئی قاری اس میدان میں کام کرے گا, وہ رب کعبہ کی قسم ان کو نماز پہ لگائے گا, ان کو ذکر پہ لگائے گا. میری جو لوگ میرے پاس آتے ہیں انہیں پتہ ہے, میں کہتا ہوں 21 دن نماز باجماعت تم نے پڑھنی ہے. تم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تعلیم دیا ہوگا؟ ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ اس لیے اپنا قبلہ درست رکھیں, اعتماد کیا کریں, خواہ کی اس طرح کی باتوں سے اعتراض کریں. اور اگر آپ کے سامنے کوئی بات میرے متعلق آئے, میرا دروازہ آپ کے لیے پہلے بھی کھلا تھا, آج بھی کھلا ہے, آئندہ بھی کھلا رہے گا. آپ بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. حضرت عمر کی ترتیب پر ہماری زندگی ہے. عمر سے ایک آدمی مجمع میں پوچھتا ہے, عمر تو امیر المومنین ہے, تو بڑا ہے, عزت اور مقام والا ہے, چادر تو تیرے حصے میں ایک آتی تھی, دو تو نے کہاں سے لی؟ اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ شریعت کیا ہے. ہم کسی سے پوچھنے سے ناراض نہیں ہوتے, لیکن غیبت کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بڑا الزام ہے, اللہ کے ہاں بڑی تباہی ہے. اور یاد رکھیں جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.